बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। जमात इस्लामी इन दिनों बड़े बड़े मुज़ाहरे कर रही है फ़लस्तीन के हक़ में। पहले मुल्तान में मुज़ाहरा किया, फिर इस्लामाबाद में किया, कराची में किया, अब लाहौर में एक बहुत बड़ा मुज़ाहरा करने जा रही है। और एक दिलचस्प इत्तला ये मिली है कि ये सारा कुछ वो फ़ौज बिलखुसूस हाफ़िज़ आसिम मुनीर आर्मी चीफ़ के कहने पर ये कर रही है और ये सब एक ड्रामा है। ये बड़ा एक मज़े का इंकशाफ है, इस पर हम बात करेंगे। लेकिन इससे पहले पीटीआई की इस वक्त की जो पोजीशन है उस पर बात करना मूजिब इबरत भी होगा। कहाँ से चले थे और कहाँ तक आ गए, वो सारा अहंकार, वो सारे इरादे, वो सारे अज़ाइम कैसे भस्म होकर रह गए और मुतालबात कहाँ से शुरू हुए थे और मुतालबात कहाँ पर पहुँच गए। इसके अलावा इस पर भी बात होगी कि क्या मौजूदा बंदोबस्त ख़तरे में है, क्या ये टूटने वाला है, क्या पीपल्स पार्टी अलग होने वाली है। ख़ास तौर पर सिंध में नहरों के मसले पर जो इश्तिआल और एहतजाज देखने में आ रहा है, उसके बाद इस बंदोबस्त का मुस्तकबिल क्या नज़र आता है। तो जमात इस्लामी वाली बात करने से पहले हम पीटीआई का जो अहंकार जिस तरह भस्म हुआ है उस पर हम बात करेंगे। आपको याद होगा, मैं पुरानी बात नहीं कर रहा, 3 साल 2 साल पहले की बात नहीं कर रहा, आज से सिर्फ 3 महीने पहले तक इनके जो अहदाफ थे वो ये थे कि हमने लूटा हुआ छीना हुआ मैंडेट वापस लेना है, जाली असम्बली ख़त्म करनी है, फार्म 47 की हुकूमत ख़त्म करनी है, इमरान खान को रिहा कराना है और फिर से अपनी हुकूमत बनानी है। और इस काम में अमेरिका हमारी मदद करेगा। ये उनका पक्का ईमान था, अज़म नहीं था, सिर्फ इरादा नहीं था बल्कि पक्का ईमान था। लेकिन अब इस वक्त की पोजीशन क्या है? इस वक्त की पोजीशन ये है कि वो मैंडेट का नारा भी ख़त्म हो गया, इमरान खान की रिहाई का नारा भी ख़त्म हो गया, वो पाकिस्तान में हकीकी आज़ादी लाने का प्रोग्राम भी ख़त्म हो गया, खूनी इनकलाब लाने, अडियाला के ताले तोड़ने, जेल तोड़ने का नारा भी ख़त्म हो गया। सारे के सारे नारे ख़त्म हो गए। अब पीटीआई का एक मरकज़ी नुक्ता यही रह गया है कि इमरान खान से मुलाकातों का सिलसिला बहाल किया जाए। मुलाकातें बंद नहीं हुई लेकिन महदूद कर दी गई हैं और वो सारा मंज़र आप देख रहे हैं कि किस तरह से मुलाकातों की तादाद निसफ से भी कम कर दी गई है। और जो पीटीआई के जो लोग जाना चाहते हैं, जो सियासी एजेंडा इनका नहीं है बल्कि एक इंतशारी एजेंडा है, उन लोगों को मिलने की इजाज़त नहीं मिल रही, पूरा ज़ोर लगाने के बावजूद भी नहीं मिल रही। और वो दिन गए जब अदालत में पीटीआई अभी अपनी रिट पिटीशन दायर नहीं करती थी कि फ़ैसला पहले ही उसके हक़ में आ जाता था। तो अब पीटीआई के लिए ये भी एक सुहाने रूह है कि अदलिया उसकी आखिरी उम्मीद थी। और ये बात मैंने आज से 6 महीने पहले 7 महीने पहले अपने प्रोग्राम में कही थी कि अब पीटीआई की आखिरी उम्मीद अदलिया के ये वो जज हैं जिनको उर्फ़ आम में इमरानडू जज कहा जाता है और मुहज़्ज़ब ज़बान में सहूलतकार जज कहा जाता है। तो ये सहूलत भी अब ज़्यादा दिन दस्तयाब नहीं रहेगी, ये उस वक्त मैंने कहा था। और उसके बाद फिर जो हुआ आपने देखा कि अदलिया में मामला पीटीआई के लिए वैसे नहीं रहे, अगरचे अब भी वहाँ चंद एक जज ऐसे हैं जो तड़पते हैं इमरान खान की फ़ुरक़त में, इमरान खान को हार पहनाने के लिए बेताब हैं। और लेकिन अब उनकी तादाद इतनी नहीं है कि दाल गल सके। अमेरिका के बारे में हमने अपने इस प्रोग्राम में कई मरतबा ये वाज़ेह किया कि पीटीआई जो समझ रही है या जो अपने हामियों को समझाने की कोशिश कर रही है उसमें कोई वज़न नहीं है। अमेरिका इस तरह की मुदाखलतें नहीं किया करता। और आपने देखा कि बात ट्रंप से शुरू हुई कि वो हमारा निजात दहिंदा है और फिर जो विल्सन तक आकर रुक गई। अब जो विल्सन भी गायब है। अमेरिका की तरफ से कोई ठंडी हवा पीटीआई को नहीं आ रही और आनी भी नहीं है। और पीटीआई को भी ये बात कुछ कुछ समझ में आने लगी है कि अमेरिका से कोई खुशखबरी उसे मिलने वाली नहीं है। तो अब सारा नुक्ता इस पर यानी सारी बात इस नुक्ते पर मरकूज़ हो गई है कि इमरान खान से मुलाकातें बहाल कराई जाएं, इमरान खान को जेल में मज़ीद सहूलतें दिलवाई जाएं। इसके ज़्यादा पीटीआई सोच रखने की ताकत से महरूम हो गई है। 2 महीने पहले रमज़ान से 1 महीना पहले, कुल मिलाकर हम 3 महीने कह सकते हैं क्योंकि रमज़ान को ख़त्म हुए भी अब 20-21 दिन गुजर गए।
ان کا یہ اعلان تھا کہ رمضان کے بعد ہم سڑکیں گرم کر دیں گے، سڑکیں گرم کریں گے، سڑکیں بلاک کریں گے۔ وہ جو پختونخوا پی ٹی آئی کا جو صدر ہے، کیا نام ہے اس کا، جنید اکبر، اس نے یہ کہا تھا کہ ہم شاہراہ ریشم سے لے کر اسلام آباد ایکسپریس وے تک ساری سڑکیں بلاک کر دیں گے اور پتہ نہیں کیا قیامت برپا کر دیں گے۔ تو لیکن ایسا کچھ نہیں ہوا، کوئی سڑک گرم کرنے کی جو سوچ تھی وہ بھی پگھل چکی ہے۔ اور اب آپ نے پی ٹی آئی کے سیکریٹری جنرل سلمان اکرم راجہ کا وہ انٹرویو ایک ٹی وی پر سن لیا ہوگا، جس میں انہوں نے کہا کہ ہم سڑکوں پر نہیں آئیں گے، ہم پرامن طور پر حکومت پر دباؤ ڈالیں گے کہ وہ عمران خان کے لیے ملاقاتوں کا سلسلہ بحال کرے، پابندیاں ختم کرے۔ ہم سڑکوں پر آنے پر یقین نہیں رکھتے۔ یہ وہ پارٹی کہہ رہی ہے جس کا نعرہ ہی یہ تھا کہ ہم خونی انقلاب لے کر آئیں گے اور پاکستان کی فوج کو سبق سکھائیں گے۔ یہ ان کے اپنے الفاظ ہیں، اب بھی وہ یہ کہتے ہیں۔ میں کل ہی ایک پی ٹی آئی کے ایک ولاگر کا ولاگ سن رہا تھا، تو کوئی پی ٹی آئی کا کوئی ہے فوج کے خلاف کوئی گالیاں والیاں دیتا تھا، پوسٹر کرتا تھا، تو اس کو پکڑ کر اس کا کچھ دماغ درست کیا گیا، تو اس نے اپنا ایک کلپ ریکارڈ کرایا۔ لالی کا پتہ نہیں اس کا نام ہے، ایسا کوئی آدمی تھا، تو اس نے یہ کہا کہ میں نے فوج کے خلاف جو کچھ لکھا وہ میری نادانی تھی، بس غلطی سے ہو گیا، تو میں اس پر شرمندہ ہوں، پاک فوج زندہ باد۔ تو اس پر پی ٹی آئی کے ولاگر نے کہا کہ یہ بیان زبردستی دلوایا گیا۔ چلیے زبردستی دلوایا گیا ہوگا، لیکن ایک فکرہ قابل غور ہے جس سے ان کے اندر کا ذہن واضح ہو کر سامنے آتا ہے۔ اس نے کہا کہ اس طرح کے زبردستی کر کے زندہ باد کا نعرہ لگوانے سے کوئی زندہ باد ہو نہیں جاتا، یعنی کہ پاک فوج زندہ باد اس طرح زندہ باد ہو نہیں جاتی، جو لوگوں کے دلوں میں ہے وہ تو رہے گا، یعنی کہ دوسرے لفظوں میں یہ کہہ رہا تھا کہ پاک فوج مرد آباد۔ تو یہ ان کی حالت ہے۔ اور آپ نے بہت ساری کہانیاں پڑھی ہوں گی، بہت سارے سچے واقعات بھی تاریخ میں پڑھے ہوں گے، فلموں میں دیکھا ہوگا، ڈراموں میں دیکھا ہوگا کہ کئی ایسے کردار آپ کو ملیں گے جو غرور کی چوٹی پر متمکن تھے، خود کو خدا سے کم نہیں سمجھتے تھے، اور اپنے بارے میں ان کے دعوے اور لوگوں کے ساتھ ان کا طرز عمل فرعون سے مختلف نہیں تھا۔ لیکن پھر وہی لوگ جب ستارے گردش میں آئے تو وہ بھیک مانگنے پر مجبور ہو گئے۔ ایسا آپ نے بہت سارے واقعات میں پڑھا ہوگا، سنا ہوگا، دیکھا بھی ہوگا۔ میں نے خود اپنی زندگی میں ایسے بعض کردار دیکھے ہیں کہ جن کے غرور کا عالم یہ تھا کہ کوئی ان سے بات کرنے کی جرت نہیں کر سکتا تھا، پھر انہی لوگوں کو دوسرے لوگوں سے منتیں کرتے ہوئے دیکھا گیا، انہی لوگوں کو۔ تو یہ ہوتا ہے۔ اور عمران خان کی پوزیشن اب یہ ہے کہ اب وہ قید تنہائی میں نہیں ہے، لیکن قید تنہائی میں ہے، یعنی اب اس کو پوچھنے کوئی نہیں آتا۔ اور آپ نے دیکھا ہوگا اگر یہ عوام میں اتنی مقبولیت ان کی ہے تو عمران خان سے جب ملاقات کے لیے جس دن طے ہوتا ہے کہ آج ملاقات ہوگی، علیمہ خان جاتی ہیں، دوسرے خواتین بھی جاتی ہیں، کچھ لیڈر بھی جاتے ہیں، تو ان کے ساتھ اب کتنے بندے ہوتے ہیں؟ ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ ہر ملاقات کے موقع پر چلیے 10,000 نہیں، 20,000 نہیں، 1,000 بھی نہیں، 500 بھی نہیں، 100 آدمی تو کم سے کم ہو جو وہاں ان کی موجودگی نظر آئے اور میڈیا پر یہ دکھایا جا سکے کہ 70، 80، 90، 100، 50، 150 آدمی عمران خان زندہ باد کا نعرہ لگاتے ہوئے جیل کے باہر، اڈیالہ جیل کے باہر موجود ہے، لیکن آپ کو وہاں خاموشی نظر آتی ہے۔ وہی 15-20 وکیل ہوتے ہیں اور 10-12 کارکن، اس سے زیادہ اسٹرینتھ دکھانے کی ان میں طاقت نہیں رہی۔ تو یہ ہے غرور کا سر اس طرح نیچا ہونا، ہم نے سنا ہے، لیکن اس حد تک نیچا ہوا یہ ہم نے پہلی مرتبہ دیکھا ہے۔ تو یہ بھی ایک قدرت کا انتقام ہے۔ ناظرین، جماعت اسلامی نے غزہ کے لوگوں سے یکجہتی ظاہر کرنے کے لیے اور اسرائیل کے ہولناک مظالم کی مذمت کے لیے پھر سے ریلیوں کا سلسلہ شروع کیا ہے اور بہت بڑے بڑے مظاہرے کیے ہیں۔ ملتان میں ان کا مظاہرہ بہت بڑا تھا، اتنا بڑا کہ ملتان میں اس سے پہلے اتنا بڑا مظاہرہ نہیں ہوا۔ لگتا تھا کہ یہ ملتان نہیں، کراچی کا مظاہرہ ہے۔ پھر اسلام آباد میں کل انہوں نے مظاہرہ کیا، اس کی تصاویر بھی آپ نے دیکھی، پرسوں کی بات ہے۔ اتنا بڑا مظاہرہ تھا کہ عمران خان 50 سال بھی باہر جا کر کوشش کرے تو اتنا بڑا جلوس نہیں نکال سکتا تھا۔ اب وہ لاہور میں جلوس نکال رہے ہیں 26 یا 27 کو، اور ملک گیر ہڑتال اور یوم احتجاج کی کال بھی انہوں نے دے دی ہے۔
بہت بڑے جلسے تھے اور پورے ورلڈ میڈیا کی توجہ ان مظاہروں پر تھی کہ خاص طور پر اسلام آباد کا مظاہرہ، اور اس مظاہرے میں ایک خاص بات وہ ہوئی جو پی ٹی آئی کے لیے بھی ایک سبق ہے۔ انہوں نے فیصلہ کیا تھا کہ ہم اس سڑک پر جا کر مظاہرہ کریں گے جو امریکی سفارت خانے کو جاتی ہے۔ امریکی سفارت خانے کے اوپر نہیں جائیں گے، لیکن کچھ فاصلے پر رہ کر گویا کہ امریکی سفارت خانے کے سامنے کچھ دور رہ کر مظاہرہ کریں گے۔ حکومت نے پابندی لگا دی کہ یہ مظاہرہ اس سڑک پر نہیں ہوگا، سیکورٹی وجوہات کہہ لیں، جو بھی وجوہات اب اس کی کہہ لیں۔ تو جب جماعت اسلامی کی قیادت کو پتہ چلا کہ حکومت نے یہ پابندی لگا دی ہے تو پھر انہوں نے فوراً اپنا وینیو تبدیل کر دیا، یعنی وہاں جانے پر اصرار نہیں کیا، کیونکہ اس صورت میں دنگا فساد ہو سکتا تھا، اور سیاسی جماعتیں احتجاج کرتی ہیں، دنگا فساد نہیں کرتی۔ اور پی ٹی آئی نے دنگا فساد کرنے کا جب بھی سوچا اس نے منہ کی کھائی، اور اس کے لیے ایک سبق ہے کہ قانون پسند پارٹی کس طرح ایکٹ کرتی ہے۔ لیکن اب جو کہانی سامنے آ رہی ہے پی ٹی آئی کی طرف سے وہ یہ ہے کہ یہ مظاہرے جماعت اسلامی نے آرمی چیف حافظ عاصم منیر کے حکم پر یا ان کی فرمائش پر کیے ہیں، اور ان کی فرمائش پر یہ ڈرامہ رچایا جا رہا ہے، اور اس ڈرامے کا مقصد کیا ہے وہ بھی انہوں نے بتایا ہے۔ خاص طور پر ان کا ایک پی ٹی آئی کا ایک بڑا کھڑ پینچ ہے پی ٹی آئی کا، معید پیرزادہ، جو جہاں سے 14 کروڑ روپے کا غبن کر کے بھاگا، اور اب انہی 14 کروڑ پر وہاں وہ مظاہرہ کر رہا ہے، امریکہ میں بیٹھ کر بھاشن دے رہا ہے۔ تو اس نے انکشاف کیا، اور باقی پی ٹی آئی کے لوگ بھی یہی کہہ رہے ہیں، ان کا سوشل میڈیا یہ کہہ رہا ہے کہ یہ سارا ڈرامہ فوج کا ہے، ملی بھگت ہے جماعت اسلامی کی فوج سے، بلکہ حکومت اور فوج دونوں کے کہنے پر یہ جماعت اسلامی نے منافقانہ ڈرامہ کیا ہے۔ فلسطین سے ہمدردی نہیں، ان کا مقصد کچھ اور ہے۔ وہ کیا مقصد ہے؟ 2 مقصد ہیں پی ٹی آئی کی میڈیا کے بقول۔ ایک مقصد تو یہ ہے کہ عمران خان کی تحریک سے توجہ ہٹائی جا سکے۔ اب آپ کی بھی ہنسی نکل گئی ہوگی کہ عمران خان کی وہ کون سی تحریک چل رہی ہے، کہاں پر چل رہی ہے جس پر سے یہ توجہ ہٹایا جانا مقصد ہے۔ لیکن اس سے بھی بڑی بات وہ یہ ہے کہ دراصل امریکہ اور سعودی عرب کی طرف سے پاکستان پر یہ دباؤ ڈالا گیا ہے کہ وہ اسرائیل کو تسلیم کرے۔ تو اس دباؤ کو روکنے کے لیے، اس دباؤ کا مقابلہ کرنے کے لیے، یہ میں ان کی بات کر رہا ہوں، پی ٹی آئی کے سوشل میڈیا کی بات کر رہا ہوں، کہ وہ یہ کہہ رہا ہے کہ چونکہ فوج نہیں چاہتی کہ اسرائیل کو تسلیم کیا جائے، حکومت بھی نہیں چاہتی کہ اسرائیل کو تسلیم کیا جائے، لیکن امریکہ اور سعودی عرب کو وہ انکار بھی نہیں کر سکتے، چنانچہ انہوں نے یہ ڈرامہ رچایا کہ جماعت اسلامی جلوس نکالے، اور پھر ہم امریکہ کو یہ کہہ سکیں، سعودی عرب کو یہ کہہ سکیں کہ دیکھ جی ہم کس طرح اسرائیل کو تسلیم کر لیں، یہاں تو اتنے بڑے بڑے جلوس اسرائیل کے خلاف نکل رہے ہیں۔ یہ ہے جناب ان کا تھیسس کہ جماعت اسلامی مظاہرے کیوں کر رہی ہے، اور ایسے ہی مظاہرے اب جمعیت علماء اسلام بھی کرنے والی ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ حافظ عاصم منیر نے JUI کو بھی کہا ہے کہ وہ یہ منافقانہ ڈرامہ کرے۔ اچھا، اب جو اس میں مزے کی بات ہے وہ یہ ہے کہ یہی پی ٹی آئی اور یہی اس کا میڈیا 3-4 دن پہلے تک اس نے یہ شور مچا رکھا تھا کہ پاکستان کے معاملات اسرائیل کے ساتھ سیٹ ہو گئے ہیں، پاکستان کسی بھی وقت اسرائیل کو تسلیم کرنے والا ہے۔ عمران خان چونکہ اس کے راستے میں رکاوٹ تھا، اس لیے انہوں نے اس کو 2 سال پہلے ہی بند کر دیا۔ اب پاکستان اسرائیل کو تسلیم کرنے والا ہے، ان کی ساز باز اسرائیل کے ساتھ مکمل ہو چکی ہے، اور 3 دن کے بعد وہی میڈیا یہ کہہ رہا ہے کہ دراصل ان کی نیت خراب تھی، یہ اسرائیل کو تسلیم کرنا ہی نہیں چاہتے۔ یعنی دکھ ان کو اب اس بات کا ہے کہ پاکستان اسرائیل کو تسلیم نہیں کر رہا۔ ان کی خواہش تھی کہ پاکستان اسرائیل کو تسلیم کرے، تاکہ ایک تو وہ جو ہمارا وہ ایجنڈا جو ہمارے ہاتھوں پورا ہونا تھا وہ ان کے ہاتھوں چلو پورا ہو جائے، اور دوسرا یہ ہے کہ اس کی آڑ میں پھر ہم یہ کہیں گے کہ دیکھو اسرائیل کو تسلیم کرنا تھا، اسی لیے عمران خان کو جیل میں بند کیا، اس سے حکومت چھینی اور اس کو قید تنہائی میں ڈالا۔ اب وہ رکاوٹ نہیں رہی تو انہوں نے اسرائیل کو تسلیم کر لیا۔ تو یہ ان کا تھیسس تھا۔ اب ان کے تھیسس سے آپ 2-3 باتیں سمجھ سکتے ہیں۔ ایک تو یہ ہے کہ ان کا اصل دکھ یہ ہے کہ اسرائیل کو تسلیم کرنے کی نوبت نہیں آ رہی، اور دوسرا ان کو یہ تکلیف ہے کہ ہماری تحریک تو چلی نہیں، لیکن دوسری پارٹیاں بڑے بڑے مظاہرے کر رہی ہیں، وہ سارے خواب جو تھے ان کے وہ
गतरबूद हो रहे हैं आहिस्ता आहिस्ता। कौन नहीं जानता कि जब इमरान खान की हुकूमत थी तो पीटीआई की एक खातून रुकन ने पहले ही महीने असम्बली के इजलास में इसराइल को तस्लीम करने का मुतालबा कर दिया था, और उस महीने के शुरू में हम इमरान खान को हुकूमत में आया अभी शायद 2 दिन भी नहीं गुजरे थे कि इसराइल का एक जहाज़ इस्लामाबाद में उतरा था। उसमें इसराइल की बहुत अहम शख्सियत सवार थी और उसने वहाँ 1 या 1.5 घंटा स्टे किया था और इमरान खान से मुज़ाकरात करके वादे वईद करके कौल करार लेकर वहाँ से वो वापस रवाना हुआ था। इस खबर को खुफिया रखने की कोशिश की गई, लेकिन सारे रिकॉर्ड ने सब कुछ बता दिया कि जहाज़ इसराइल से कब उड़ा, कितने बजे पाकिस्तान की हदूद में दाखिल हुआ, कितने बजे इस्लामाबाद पर उसने लैंड किया और फिर कितना अरसा क़याम किया और उसके बाद वापस चला गया। उस खबर की आज तक तरदीद नहीं आई और उस मुलाकात में जनरल बाजवा भी पूरी तरह मुलव्वस था। इसराइल को तस्लीम करना बाजवे और इमरान का मुश्तरका एजेंडा था। तो ये कहानी इनकी ये हो गई। अब तीसरा नुक्ता है कि क्या मौजूदा बंदोबस्त ख़तरे में है, क्योंकि नहरों के मसले पर सिंध में एहतजाजी मुजाहरे हो रहे हैं। अगरचे वो इतने बड़े बड़े मुजाहरे नहीं हैं कि जिनको हम ये कह सकें कि सिंध में बहरान पैदा हो गया है, बहुत बड़ा बहरान पैदा हो गया, लेकिन एक बहरानी कैफियत बहरहाल मौजूद है। यहाँ भी मैं आपको बता दूं कि पीटीआई इस मसले पर भी आस लगाकर बैठी है। कल इनके व्लॉग जो थे वो इस तरह के थे कि सिंध में भी बलूचिस्तान के हालात पैदा हो गए, ट्रेन पर हमला हो गया, यानी जो बलूचिस्तान में ट्रेन का एक दहशतगर्दी की नज़र हुई थी जिसमें बहुत सारे लोग शहीद हो गए थे और फिर बाद में सारे वो दहशतगर्द मारे भी गए थे या उनकी एक बड़ी तादाद मारी गई थी, और वो बड़ा संगीन वाक़या था जो पूरी दुनिया में हेडलाइन बना मीडिया की। तो इन्होंने ये तसर लिया कि सिंध में भी बलूचिस्तान जैसा वाक़या पेश आया। एक्चुअली सिंध में ऐसा कुछ भी नहीं हुआ था, और वो वहाँ जो हुआ था वो इससे पहले भी बहुत मरतबा हो चुका है कि ट्रेन के ट्रैक पर 40-50 आदमियों ने धरना दे दिया, ट्रेन रुक गई और थोड़ी देर नारेबाजी के बाद वो धरने वाले लोग उठ गए और ट्रेन आगे चल पड़ी। इस मसले को इन्होंने पीटीआई के सोशल मीडिया ने इस तरह बताने की कोशिश की कि जैसे बलूचिस्तान का रीप्ले वहाँ हो गया है। ऐसा तो वहाँ नहीं हुआ। सिंध में नहरों के मसले पर कशीदगी है, तमाम कॉम्प्रेस पार्टियाँ इकट्ठी हैं और वो पीपल्स पार्टी पर भी वो दबाव डाल रही है और पीपल्स पार्टी दबाव में है। अब पीटीआई को उम्मीद यह है कि पीपल्स पार्टी हुकूमत में नहीं रहेगी, हुकूमत को छोड़ देगी और एक आइनी बहरान पैदा हो जाएगा, क्योंकि ज़ाहिर मुस्लिम लीग के पास इतनी अक्सरियत नहीं है कि वो हुकूमत बना सके, हुकूमत कायम रख सके, तो हुकूमत टूट जाएगी, ये उनकी उम्मीद है। तो इस सिलसिले में अर्ज़ ये है, बंदोबस्त बहुत मजबूत है, इसको फौलादी बंदोबस्त आप कह सकते हैं, ये किसी भी सूरत टूटने वाला नहीं है। पीपल्स पार्टी हुकूमत का साथ नहीं छोड़ेगी। बीच में रास्ता क्या निकलेगा, नहरों का मसला किस तरह हल होगा, इस पर अगर मुमकिन हुआ तो फिर किसी दिन बात करेंगे कि नहरों के मसले पर खदशात में कितना वज़न है, इल्ज़ामात में कितना वज़न है। लेकिन इससे कतई नज़र जो बात मैं यकीन से कर सकता हूँ वो ये है कि ये मसला बहुत जल्द हल कर लिया जाएगा, चाहे इस करवट या उस करवट, ये मसला हल हो जाना है। और पीपल्स पार्टी जिस दबाव का शिकार है वो दबाव भी ख़त्म हो जाएगा, मसला हल हो जाएगा। लेकिन मसला हल हो या ना हो, ये मैं उसूली बात कर रहा हूँ, मसले ने तो हल होना है, लेकिन ये मैं एक उसूली बात कर रहा हूँ कि मसला हल हो या ना हो, इस बंदोबस्त को कोई ख़तरा नहीं है। पीटीआई का सारा जो तूफ़ान था वो बैठ गया है, बैठता जा रहा है। अब पीटीआई सियासत के मैदान में तनहा खड़ी है। जमात इस्लामी से इन्होंने रब्ता किया, उन्होंने तावन से इनकार कर दिया। JUI से भी इनको कोई तवक्को नहीं रखनी चाहिए। मुमकिन ही नहीं है कि JUI इमरान खान के साथ मिलकर सड़कों पर आए। जो पार्टी अपनी एहतजाजी तहरीक का सारा इन्हिसार इस बात पर रख कर बैठी हो कि मौलाना फजल रहमान हमारा साथ देंगे, वो अपने वर्कर सड़कों पर लाएंगे, माहौल बनेगा, सड़कें गर्म होंगी, फिर इमरान खान रिहा होगा, तो उस पार्टी की सादगी या बेवकूफ़ी की दाद देनी चाहिए और उसके इस दावे को भी दाद देनी चाहिए कि वो
ملک میں انقلاب لا سکتی ہے، جو ایک چھوٹی پارٹی کے ورکروں سے اپنی نجات کی امید لگائے ہوئے بیٹھی ہے، اس پارٹی کی اپنی اوقات اور حیثیت کیا ہوگی۔ بہرحال ایک نیا اتحاد وجود میں آ سکتا ہے اگلے دنوں میں، اور وہ اتحاد کہہ لیں یا شراکت کہہ لیں، تعاون کہہ لیں، وہ ہے جماعت اسلامی اور JUI کے درمیان تعاون کا رستہ کھل سکتا ہے۔ اس سلسلے میں کل مولانا فضل الرحمان اور حافظ نعیم الرحمان صاحب کی ملاقات بھی ہوئی ہے، اور اس میں کچھ مشترکہ مقاصد پر تعاون کا فیصلہ بھی کیا گیا ہے۔ اس فیصلے کو عملی شکل کب دی جائے گی یہ دیکھنا ہوگا، لیکن یہ محدود نکات ہیں جن کا تعلق خارجہ پالیسی سے ہے، افغان پالیسی سے ہے، اور افغان مہاجرین کے ایشو پر جو مولانا فضل الرحمان کے تحفظات ہیں وہ بھی ہیں، جماعت اسلامی کا ایشو فلسطین اور اسرائیل والا معاملہ ہے۔ تو جہاں تک افغان مسئلہ ہے اس میں صورتحال تبدیل ہوئی ہے، اور افغان حکومت کی طرف سے پاکستان کے ساتھ پہلی مرتبہ جب سے یہ طالبان حکومت میں آئے ہیں ایک مثبت رویہ ظاہر کیا گیا، جس کے بعد لگتا ہے کہ افغان مہاجرین اور افغانستان کے حوالے سے JUI کے جو تحفظات ہیں وہ از خود دور ہونے والے ہیں، دور ہو جائیں گے۔ تو یہ جو تعاون دونوں جماعتوں کے درمیان ہوگا یہ ایک قسم کا مذہبی منشوری یا انتخابی تعاون بھی ہو سکتا ہے۔ اس کا ملک کے اندر کسی ایجیٹیشن کا حصہ بننے کا کوئی تعلق نہیں ہے۔ اس جو بھی یہ دو جماعتی اتحاد یا اس میں کچھ مزید جماعتیں بھی شامل ہو سکتی ہیں، یہ کوئی ایجیٹیشن کرنے کا ارادہ نہیں رکھتی۔ PTI کو اس بارے میں بے فکر رہنا چاہیے۔ تو ناظرین یہ اب تک کی صورتحال کا خلاصہ تھا، اجازت دیجیے، انشاءاللہ اگلے ولاگ میں ملاقات ہوگی، تب تک کے لیے خدا حافظ۔